کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں، بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ہارون رشید حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو ایک کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے۔ رش بہت تھا، مجمع بہت تھا۔ حضرت بہلول دانا سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو سپاہی کہنے لگے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، یہ زمین ہارون رشید کی نہیں، یہ زمین میرے رب کی ہے۔ میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرنے لگا، اس نے سلام کیا۔ آپ نے اس کا پروٹوکال کو دیکھا تو فرمانے لگے، ہارون رشید، تجھ سے بڑے بڑے، تجھ سے بھاری بھاری پروٹوکال میں نے لوگوں کی دیکھی ہے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں تیرے نعرے لگا رہے ہیں، پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے نعرے لگانے والے آج تیرے دائیں بائیں ہیں، تھوڑا وقت اور گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا یہ پھر اس کے بھی نعرے لگائیں گے۔ تو صرف جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے امیدیں وابستہ لگائی ہوئی ہے، یہ کل اس کے بھی نعرے لگائیں گے جو تیرے بعد آنے والا ہے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آ کے کہنے لگا، حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ہی ٹھنڈا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض آپ پر ہے، مجھے آپ حکم کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا، یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میں تجھے نصیحتیں کر رہا ہوں اور تو مجھے الجھا رہا ہے۔ حضور کوئی حکم کر دے۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا نے فرمانے لگے، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو پھر فرمایا، میرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ صرف ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ پھر آپ نے یوں فرمایا، اس کا ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول دانا مقروض ہی رہنا چاہیے۔ اگر میرا رب مجھے مقروض رکھنا چاہتا ہے تو میں بھی مقروض ہی رہنا پسند کروں گا۔ یہ تو ہرگز نہیں نہ ہو سکتا کہ صرف میرا رب تجھے دیتا رہے اور مجھے بھول جائے۔ مجھے تجھ سے کوئی امید نہیں، جب بھی دے گا میرا رب ہی دے گا، اور وہ دے گا تو خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ آپ بھی یہ چھوڑ دیں، اللہ والوں سے امیدیں ضرور وابستہ کریں، وہ اس لیے ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹوں سے، نوابوں سے، سیاست دانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہے ان سے۔ میں تو کہتا ہوں، نوکری کے لیے جتنے زیادہ چکر آفیس کے لگائے ہیں، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل نماز پڑھی ہوگی، میرا رب اتنی بڑی مہربانی فرما دے گا۔ اگر زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ، لوگوں کے بارے میں باتیں ہی کرنا چھوڑ۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہماری روزی روٹی بند نہیں فرماتا۔ وہ ہرگز یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم میری زمین سے نکل جاؤ، وہ
یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلافات کی تو ہمارے اندر بھی کئی بیماریاں ہیں، کئی بیماریاں ہیں، کئی برائیاں بھی ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں کے سمیت اپنے آپ سے پسند کرتے ہیں، اور جب باری آئی سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں، کسی کا تمسخر نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں، مل کر جاتے ہیں، اور جب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اتنا برا عمل ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنا، یا پھر کسی کے پریشانیوں کا تمسخر کرنا نہ شرافت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے۔ بولنے کا مطلب تو ایک ہی ہے، بولنے کا مطلب تو ایک ہی ہے، اپنے آپ کو پاک کرو۔ یہ سارا کچرا اپنے دماغ میں جو ہے اس کو نکالو، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو۔ صرف پاک لباس پہننے سے انسان پاک نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ اگر آپ دنیا داروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں تو آپ کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔